مولوی صاحب کی جوان 7 بیٹیاں تھیں جن کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ روزانہ ایک فقیر مولوی صاحب کے دروازے پر آتا اور کہتا کہ ایک بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو، پھر دیکھنا دوسری لڑکیوں کی شادی جلدی ہو جائے گی۔ پھر ایک دن مولوی صاحب نے سب سے چھوٹی بیٹی فقیر کو دے دی اور کچھ دنوں میں سب کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ فقیر کہیں نظر نہ آیا۔ کافی سال گزر گئے تو ایک دن مولوی صاحب بازار سے گزر رہے تھے کہ ان کی چیخیں نکل گئی۔ اس فقیر کے ساتھ مولوی صاحب کی 7 بیٹیاں۔ میں ایک مولوی تھا، مسجد کی امامت کرواتا تھا اور مدرسے میں حفظ اور تجوید بھی بچوں کو کرواتا تھا۔ مسجد کے برابر میں ہی مجھے مدرسے کے مالکان نے 2 کمرے کا مکان دے رکھا تھا۔ میرے مالی حالات زیادہ اچھے نہ تھے، یہاں تک کہ میں زکوٰۃ اور خیرات بھی لوگوں سے لے لیتا تھا، کیونکہ مسجد کے ہدیے سے میرا اور میرے گھر کا گزر بسر بے حد مشکل تھا۔ اس مہنگائی کے دور میں جہاں 2 بچوں کی پرورش کرنا بھی ایک امتحان بن چکا ہے، میری تو جوان 7 بیٹیاں تھیں جنہیں میں نے قرآن اور دین کی تعلیم سے ہی آراستہ کیا تھا۔ اسکول کی انہوں نے شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ 2 وقت کی روٹی کے علاوہ میں انہیں مزید سہولتیں دینے سے قاصر تھا۔ میری اہلیہ انتقال کر چکی تھی، میں اکیلا ہی ان ذمہ داریوں سے نمٹنے کے لیے رہ گیا تھا۔ میری ساری بیٹیاں خوش شکل تھیں، لیکن جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کے رشتے نہیں ہو رہے تھے۔ میں اپنی بچیوں کی شادی کی وجہ سے بے حد پریشان تھا کہ ایک دن میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب سا واقعہ ہوا۔ میں شام کے وقت لوگوں کے گھروں میں بھی کلام پاک پڑھانے جاتا تھا، اس سے مجھے ہدیہ اچھا مل جاتا تھا۔ میں ایک گھر پڑھانے جا رہا تھا جب میں راستے میں فٹ پاتھ پر ایک فقیر کو بیٹھے ہوئے دیکھا، جس کے پاس بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے اپنے مسائل بتا رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے اور مجھے بیٹا چاہیے۔ وہ فقیر میری ہی عمر کا ہوگا۔ اس شخص کو کہنے لگا کہ اپنی ایک بچی تو مجھے دے دے، پھر دیکھ کیسے تیرے گھر میں نرینہ بچوں کی لائن لگ جائے گی۔ مجھے اس فقیر کی بات سن کر بہت حیرت ہوئی کہ یہ فقیر کیا مانگ رہا تھا۔ لوگ فقیروں کو پیسے دے سکتے تھے یا پھر کھانا، اپنی اولاد کون دے سکتا ہے؟ لیکن مجھے اس فقیر کے پاس بیٹھے شخص کے جواب پر اس سے بھی زیادہ حیرت ہوئی۔ وہ نرینہ اولاد کی خاطر اپنی ایک بچی اسے دینے کو تیار تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ کیسے کوئی شخص اپنے لختے جگر کو صرف بیٹے کی خواہش پر دے سکتا ہے، وہ بھی کسی فقیر کو۔ کہنے لگا مجھے آپ کی کرامات پر بھروسہ ہے۔ پھر مجھے یاد آنے لگا کہ لوگ ایسی باتوں پر بہت یقین رکھتے ہیں، ایسی بہت سی منتیں مان لیتے ہیں کہ ہماری بے اولادی کی بیماری ختم ہو جائے تو ہم ایک بچہ فلاں دربار کی نظر کر دیں گے، لیکن میرا ان باتوں پر قطعی یقین نہیں تھا۔ اسی لیے وہ لوگ جو فقیر کے پاس بیٹھے تھے مجھے احمق سے لگے تھے، لیکن جو بات وہاں موجود ایک دوسرے شخص نے کہی وہ مجھے ایک بہت بڑی الجھن میں ڈال گئی۔ اس کی بات پر میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں اس فقیر کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا کہ کیا سچ میں ایسا ممکن ہے؟ وہ فقیر کہنے لگا کہ قربانی کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، لیکن جو قربانی اسے چاہیے تھی وہ دینے کا میں متحمل نہیں تھا۔ بہرحال میں اپنے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ وہاں سے چلا گیا جہاں میں کلام پاک پڑھانے گیا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ کلام پاک پڑھاتے ہوئے بھی میرے دماغ میں اسی شخص کی باتیں ہی گونجتی رہیں۔ میں گھر آیا تو میری بیٹی نے مجھے کھانا گرم کر کے دیا۔ میں نے آج کھانا بھی غائب دماغ ہی سے کھایا تھا۔ میں بہت الجھا ہوا سا تھا کہ کیا کوئی فقیر اتنا بھی پہنچا ہوا ہو سکتا ہے۔ میں شاید اس بات کو فراموش بھی کر جاتا، لیکن اگلے ہی روز وہ فقیر میرے دروازے پر پہنچ گیا۔ کہنے لگا کہ تیری 7 بیٹیاں ہیں، لیکن سب کی سب غیر شادی شدہ ہیں، کوئی تیری دہلیز پر رشتہ لے کر نہیں آتا، اگر آتا بھی ہے تو بات کو آگے نہیں بڑھاتا۔ مجھے اس فقیر کے منہ سے یہ سب سن کر حیرت کا بہت زور کا جھٹکا لگا کہ اسے یہ سب باتیں کیسے معلوم ہو سکتی تھی۔ وہ کہنے لگا اپنی ایک بیٹی کی شادی مجھ سے کرتے، تیری ساری بیٹیاں اچھے خاندانوں میں بیاہی جائیں گی۔ میں نے اس کی بات پر خاص توجہ نہیں دی۔ میں بھلا کیسے اپنی کوئی بھی بیٹی اس فقیر کے ساتھ بیاہ سکتا تھا؟ انہی دنوں ایک اور جگہ سے لڑکے والے میرے گھر بیٹیوں کو دیکھنے کے لیے آئے۔ میری ساری بیٹیاں ہی صوم و صلات کی پابند تھی، سلجھی ہوئی صابر قسم کی تھی۔ میں نے تو یہ تک سوچ لیا تھا کہ بڑی بیٹی کی پہلے شادی کرنے کی شرط بھی نہیں رکھوں گا، جس بیٹی کو بھی انہوں نے پسند کیا میں اسی کو بیاہ دوں گا۔ انہیں میری بیٹیاں تو پسند تھیں، لیکن بات پھر وہی تھی کہ بنا جہیز کے شادی کرنے کو تیار نہ تھے۔ میری بڑی بیٹی کی عمر اب 30 کے لگ بھگ ہونے والی تھی۔ سب بیٹیوں میں سال کا ہی فرق تھا۔ چھوٹی بیٹی ہی بس 18 برس کی تھی۔ اب تو میں نے شادی شدہ افراد اور ایسے لوگوں کے بھی رشتے دیکھنے شروع کر دیے تھے جن کی پہلی بیویاں مر چکی تھیں اور وہ دوسری بیوی کے لیے خواہش مند تھے کہ ان کی اولاد کو کوئی پال سکے۔
لیکن نہ جانے کیسی آزمائش تھی کہ میری بیٹیوں کی کہیں شادی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ فقیر روز ہی میرے دروازے پر آتا، یہی ایک صدا لگاتا اور چلا جاتا۔ پھر مجھے اس شخص کی بات بھی یاد آنے لگی جو اس وقت اس نے فقیر کی کوئی کرامت بتاتے ہوئے کہی تھی۔ نہ جانے کیوں میں اب سوچ میں پڑ گیا تھا۔ میں اس وقت ایک مجبور باپ تھا جس کی بے بسی کی آخری حد یہ تھی کہ وہ 6 بیٹیوں کی خوشیوں کی خاطر ایک بیٹی کی بلی چڑھانے کے لیے بے حد مجبور تھا، کیونکہ اب تو لوگ مجھے باتیں کرنے لگے تھے کہ مولانا صاحب دوسروں کی بچیوں کے لیے جلد شادی کے وظائف بتاتے ہیں اور اپنی 7 کی 7 بیٹیاں کنواری ہیں۔ اس وقت میں ایک مجبور باپ تھا، اسی لیے جو بھی سوچنا تھا مجھے ہی سوچنا تھا۔ میں پچھلے 4 سالوں سے ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ جیسے جیسے سال گزرتے جا رہے تھے میرا بڑھاپا اور بیماریاں میرا دل دہلانے لگتی تھیں کہ اگر میری آنکھیں بند ہو گئیں تو میری بچیوں کا کیا ہوگا۔ اسی لیے جس قدر میں ان کی شادی کے لیے فکر مند تھا، ہر آنے والے رشتے پر میری امید سی بندھ جاتی تھی، اتنا ہی ان کے انکار پر میں دل گرفتہ سا ہو جاتا تھا۔ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، ڈر بس ان کے نصیبوں سے لگتا ہے۔ میں اپنی غربت کی وجہ سے یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ کس بیٹی کو قربانی کے طور پر آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال کر باقی کی 6 بیٹیوں کی خوشیاں خرید لوں، کیونکہ میں نے اس شخص کو فقیر سے یہی کہتے سنا تھا کہ فلاں شخص جو آپ کے پاس آیا تھا اور اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کیا تھا، اس کی کرامت سے اس کی باقی ساری بیٹیاں سکھی زندگی گزار رہی ہیں، اپنے گھروں میں عیش کر رہی ہیں۔ ایسی ہی باتیں وہاں بیٹھے سب مرد کر رہے تھے۔ اب امتحان ایک باپ کا تھا۔ میں چارپائی پر بے چین سا لیٹا ہوا تھا۔ میں نے کروٹ لی اور آنسوؤں سے لبریز آنکھیں بند کی۔ سب سے بڑی بیٹی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا۔ پہلی بار مجھے باپ کا درجہ اسی نے دیا تھا، پہلی بار مجھے ابا اسی نے پکارا تھا۔ میری پہلی اولاد تھی، میرے جگر کا گوشہ۔ میرے ساتھ حالات کی چکی میں صبر کے ساتھ سب سے زیادہ وہی پسی تھی۔ اکثر یہ ہوتا کہ عید کے کپڑے خریدتے ہوئے پیسے کم پڑ جاتے تھے تو وہ میرے کان کے پاس آ کر سرگوشی کرتی کہ ابا میرے لیے کپڑے رہنے دیں، چھوٹی کو لے دیں، وہ چھوٹی ہے، عید والے دن بچوں کے ساتھ کھیلنے جائے گی، تو سب بچے نئے لباس میں ہوں گے تو اس کا دل دکھے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا کہ نہیں، بڑی بیٹی نہیں۔ پھر میں نے دوسری جانب کروٹ بدل لی۔ بے چینی بہت زیادہ تھی، آنسو ٹوٹ کر آنکھوں سے نکل کر تکیا بھگو رہے تھے۔ دوسری بیٹی کے بارے میں ایسے خیال ستانے لگے کہ سب سے چھوٹی بیٹی کی خاطر باقی 6 نے اپنی ضروریات پر بھی صبر کے گھونٹ پیے تھے، لیکن سب سے چھوٹی بیٹی کے لاڈ اٹھائے تھے۔ اسی لیے بڑی مشکل سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ باقی سب نے بہت تنگیاں کاٹ کر چھوٹی بیٹی کی ہر فرمائش کو پورا کیا ہے، اسی لیے اسی بیٹی کو فقیر سے بیاہ دیتا ہوں۔ کم از کم یہ ملال تو نہ ہوگا کہ اس کی کبھی خواہشات پوری نہیں ہوئیں۔ صبح تک میں ایک فیصلہ کر چکا تھا، اسی لیے اس فقیر کے ہانک لگانے پر میں نے دروازہ کھولا اور اس سے کہا کہ میں اس کا نکاح اپنی چھوٹی بیٹی سے کرنے کو تیار ہوں، لیکن رخصتی اس وقت دوں گا جب میں 6 کی 6 بیٹیاں اس گھر میں سے بس جائیں گی۔ وہ فقیر کچھ دیر مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر میری بات مان گیا۔ میرے لیے یہ وقت بھی بے حد کڑا تھا۔ میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو ایک خوبصورت سا لباس لا کر دیا، اسے کہا کہ یہ پہن کر تیار ہو جاؤ۔ وہ نیا جوڑا دیکھ کر بڑی خوش ہو گئی تھی۔ سرخ رنگ کے جوڑے پر سرخ چوڑیاں پہنے مجھے دکھانے لگی۔ ابا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کا کھلتا گلاب چہرہ دیکھ کر مجھے اس فقیر کی سانولی سلونی رنگت اور ادھیڑ عمر کا خیال آیا تو میرا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ ایک پل کو دل کی یہ حالت تھی کہ بے بسی سے پھٹ جائے گا۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر دل پر کہیں گرایا تھا، بے اختیار ابھی چھوٹی کو اپنے سینے سے بھینچا تھا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ڈھیر ساری دعائیں دل سے نکلی اور یہ بھی دعا نکلی کہ خدا کسی باپ پر میرے جیسا وقت نہ لائے۔ میں جان بوجھ کر اپنی بچی کو تنگی اور آزمائشوں کی بھینٹ چڑھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ فقیر نکاح خوان اور چند گواہوں کے ساتھ میرے گھر پر آ گیا۔ پہلی بار میری دہلیز پر بارات آئی بھی تھی تو کس کی؟ ایک فقیر کی۔ میری رنگت اس وقت پھیکی سی پڑ چکی تھی۔ پہلی بار اس بات کا احساس بڑی شدت سے ہوا تھا کہ بیٹی واقعی کچھ نہیں کہتی، بس ڈر اس کے نصیبوں سے لگتا ہے۔ میری بیٹیاں ہنس کر فاقے کر جاتی تھیں، میں نے آج تک انہیں شکایت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ جب نکاح خوان نے ساری کاغذی کارروائی کر لی تو میں مرے مرے قدم اٹھاتے اندر کمرے میں گیا۔ میں نے سب بچیوں کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور سب سے چھوٹی بیٹی کے پاس سر جھکائے بیٹھ گیا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے معافیاں مانگنے لگا۔ میں نے کہا،
مجھے معاف کر دے چندا، تیرا باپ بہت مجبور تھا، اسی لیے تیرا نکاح میں ایک فقیر سے کرنے لگا ہوں۔ اسے میری مجبوری سمجھ کر اپنے ابا کو معاف کر دینا۔ میری بات سن کر میری بیٹی کا مسکراتا چہرہ فک سا پڑ گیا۔ اس فقیر کی بگڑی حالت تو میری بچی بھی دیکھ چکی تھی۔ مجھے لگا وہ روئے گی، میری منت کرے گی، کہے گی ابا میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں جان بوجھ کر ایک عذاب میں مبتلا کرنے جا رہے ہو؟ باپ تو کبھی ایسا نہیں کرتے، پھر تم کیوں مجھے اس آزمائش میں ڈال رہے ہو؟ لیکن وہ چپ تھی، ایسے جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے لرزتے ہوئے جوڑے ہاتھ تھامے تھے۔ اپنی آنکھوں میں جھلملانے والے آنسو اس نے باہر نہیں آنے دیے، ایک کڑوے گھونٹ کی مانند اندر ہی اندر پی گئی۔ پھر میرے بہتے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، کہنے لگی بس اتنی سی بات تھی ابا، مجھے تو خوشی ہوئی کہ میرے ابا نے مجھے اس قابل سمجھا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ابا، آپ جہاں کہیں گے میں وہاں نکاح کر لوں گی اور کبھی آپ سے شکوہ نہیں کروں گی۔ اس کی آواز میں واضح نمی تھی، لیکن کمال ضبط تھا میری بچی کا کہ اس نے آنسو آنکھوں سے بہنے نہیں دیے۔ میرا کانپتا ہاتھ پکڑ کر چوما تھا، کہنے لگی جائیں نکاح خواہ کو میری رضامندی دے دیں۔ میں اگر کچھ دیر وہاں اور بیٹھتا تو نکاح کرنے سے پھر جاتا، اسی لیے اٹھ کر باہر آ گیا۔ میری بیٹی کا نکاح اس فقیر سے ہو گیا، پھر وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ میری چھوٹی بیٹی چپ چپ سی رہنے لگی، ورنہ وہ تو میرے گھر کی اصل رونق تھی، لیکن میں اس سے نظریں چرانے لگا تھا جیسے میں اس کا مجرم ہوں۔ میری بڑی بیٹی کا رشتہ چند دن بعد ہی آ گیا اور بنا جہیز کے طے بھی ہو گیا۔ اس کا نکاح ہوتے ہی رخصتی بھی ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ اگر اس فقیر کی بات جھوٹ نکلی تو اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کروں گا اور طلاق دلوا دوں گا، لیکن میری بڑی بیٹی بہت اچھے گھرانے میں جا چکی تھی۔ اسی طرح ہر ماہ میری ایک بیٹی کا رشتہ آتا اور وہ بنا جہیز کے میری بچی کو بیاہ کر لے جاتے۔ 6 ماہ میں نے اپنی 6 بیٹیاں بیاہ دی تھی۔ اب بس چھوٹی بیٹی کی رخصتی ہی رہ گئی۔ وہ فقیر اب آیا تو مجھ سے پوچھنے لگا کہ اب تو تمہیں میری کرامت پر یقین آ گیا مولانا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگا میری امانت بھی مجھے دے دو۔ میں نے کہا کہ میرا گھر خالی ہو گیا ہے، چند دن میری بچی کو میرے پاس رہنے دو۔ وہ میری یہ بات بھی مان گیا۔ اندر سے میرا دل زخمی سا ہو چکا تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میری بچی اس فقیر کے ساتھ رخصت ہو کر جائے، لیکن اپنی زبان سے پھر جانے کا مطلب تو یہ تھا کہ باقی کی بچیاں بھی واپس میری دہلیز پر آ جاتی۔ اسی لیے میں نے چند دن بعد کڑے دل سے اپنی بیٹی اس فقیر کے ساتھ رخصت کی تھی۔ چند ماہ تو ایسے ہی گزر گئے۔ مسجد اور مدرسے کی ذمہ داریوں میں اپنی بیٹیوں کو یکسر نظر انداز کر گیا تھا، لیکن پھر سوچا کہ مجھے اپنی بڑی بیٹی سے ملنے جانا چاہیے۔ میں شادی کرنے کے بعد سے بچیوں سے ملنے گیا ہی نہیں۔ پہلے میں نے اچھے اچھے پھل خریدے، پھر صاف ستھرا لباس پہنا اور رکشے میں بیٹھ کر بڑی بیٹی کے سسرال پہنچ گیا۔ لیکن حیرت کا جھٹکا لگا جب میں نے دروازہ بجا بجا کر میرا ہاتھ دکھنے لگا، لیکن دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ مجھے پہلے یہ بھی خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہیں گئے ہوئے ہوں، لیکن کوئی تو ہوتا۔ مجھے پریشانی سی لاحق ہونے لگی۔ میں نے گلی میں کھیلتے بچوں کو روک کر پوچھا کہ یہ کہاں گئے ہیں۔ مجھے یہ تھا کہ شاید انہیں معلوم ہو، لیکن جو خبر ان لوگوں سے سننے کو ملی میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ کہنے لگے ہم ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، یہ تو بس 1 ماہ کے لیے ہی آئے تھے، بیٹے کی شادی کر لی، چند ماہ رہ کر پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے کہا کہ کچھ پتہ ہے کہ وہ لوگ کہاں گئے ہیں، لیکن وہ لڑکے انجان تھے۔ میرا تو دل دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ برسوں سے اسی محلے میں رہ رہے تھے، تو کیا وہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے؟ مجھے لگا کسی نے میرے اندر سے دل ہی کھینچ کر نکال لیا ہو۔ میں فوراً سے دوسری بیٹی کے گھر پہنچا تو وہ بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ لوگ بھی وقتی طور پر وہاں کرائے کے مکان میں رہتے تھے، ابھی 1 ماہ پہلے ہی جا چکے تھے۔ یہ خبر مجھے 6 بیٹیوں کے سسرال والوں سے سننے کو ملی۔ میں گھر پہنچ کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میری بیٹیاں نہ جانے کہاں چلی گئی تھیں۔ میں نے تو فقیر کی بات پر ہی بھروسہ کر لیا تھا کہ وہ کرامتی بابا ہے، اسی لیے رشتوں کی زیادہ چھان بین نہیں کروائی تھی۔ جو رشتہ آتا رہا میں شادیاں کرتا رہا، لیکن اب میری عقل مفلوج ہو گئی تھی۔ میں اپنی سب بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے کھو چکا تھا۔ مجھ جیسا بھی بدنصیب باپ کوئی نہ ہوتا ہوگا۔ میں نے یہی سمجھا کہ ایک بیٹی کی یوں قربانی دینے سے میری باقی کی ساری بیٹیاں سکھ کی زندگی گزاریں گی، لیکن میری تو بیٹیاں ہی نہ جانے کہاں چلی گئی تھیں۔ میں اب انہیں کہاں ڈھونڈوں گا؟
میں بے حد پریشان تھا کہ ایک دن مجھے وہی شخص نظر آیا جو اس دن فقیر اور کرامات پر یقین دہانی کروا رہا تھا، جو کہہ رہا تھا کہ وہ فقیر نہ جانے کون سا نیک بندہ ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ شخص گھبرا گیا اور بھاگنے لگا۔ میں اس کے پیچھے بھاگا اور اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ بتاؤ وہ فقیر کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا کون سا فقیر؟ میں کسی فقیر کو نہیں جانتا۔ میں نے کہا جس کی تم کرامات اس دن اونچی آواز میں سنا رہے تھے۔ کہنے لگا مجھے معاف کر دو، مجھے تو اس کام کے اس شخص نے پیسے دیے تھے۔ یہ سن کر تو میں چکرا کر رہ گیا۔ وہ شخص یہ سب کچھ مجھے دکھانے کے لیے کر رہا تھا تاکہ مجھے پھنسا کر میری بچیوں کو مجھ سے ہتھیانا چاہتا تھا، اور وہ اس کام میں کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ میں رونے لگا کہ نہ جانے میری بچیاں کس حال میں ہوں گی، کہاں ہوں گی۔ چند ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میں اب ہر وقت روتا رہتا تھا۔ میری کل کائنات میری بچیاں ہی تو تھیں، میں انہیں کہاں ڈھونڈتا؟ 6 ماہ کے بعد مجھے لاہور جانا ہوا تو میں نے وہاں اس شخص کو دیکھا، اور جن کو اس فقیر کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا، ایک پل کے لیے تو میرا دماغ ہی چکرا گیا۔ میری 7 بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں اور اجڑے ہوئے حلیے میں تھی۔ میں بھاگم بھاگ جب ان تک پہنچنے لگا تو وہ فقیر انہیں ایک ہائی روف میں بٹھا کر جا چکا تھا۔ میں نے ایک رکشہ لیا، اس ہائی روف کا نمبر میں نے یاد کر لیا تھا۔ وہ ہائی روف ایک پرانے سے گھر کے سامنے رکی تھی۔ وہ میری بچیوں کو اس گھر کے اندر لے گیا۔ میں کہیں چھپ گیا۔ جب وہ شخص اس گھر سے باہر نکلا تو میں اس گھر کی دیوار پھلانگ کر دوسری جانب اترا۔ اس وقت وہاں باہر صحن میں کوئی نہ تھا۔ میں بڑی احتیاط سے اندر جا رہا تھا۔ مجھے ایک کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ میں اسی کمرے کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں کی کھڑکی کھول کر دیکھا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ایک عورت جو میری تیسرے نمبر کی بیٹی کی ساس بن کر آئی تھی، چلا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ اگر تم لوگوں نے روز کی بنیاد پر 2000 نہ کیا تو بہت برا ہوگا۔ تم لوگ کیا چپ چپ سی سڑکوں پر کھڑی رہتی ہو؟ لوگوں کے پاس جا کر بھیک مانگا کرو۔ میری بیٹی کہنے لگی کہ ہم نے اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگا، ہمیں اللہ کے سوا کسی سے مانگنے کی عادت نہیں ہے۔ میری بیٹی کی اس بات پر اس عورت نے ایک زوردار تماچا میری بیٹی کے منہ پر مارا۔ کہنے لگی کہ اللہ کے نام پر اگر تو نے نہیں مانگا تو اپنی شامت یاد رکھنا۔ وہ میری بیٹی کے سر کے بال پکڑ کر بولی تھی کہ میری بیٹی درد سے کراہنے لگی۔ میں وہیں سے واپس لوٹ آیا اور اگلے روز میں پولیس کو اپنے ساتھ اس جگہ لے گیا۔ وہ سارا گروہ پکڑا گیا تھا۔ وہ لوگ نکاح کر کے لڑکیوں کو اغوا کر کے لاہور لے آتے تھے اور اس کے بعد ان کو زبردستی بھیک منگواتے تھے۔ میری بیٹیاں روتی بلکتی ہوئی میرے ساتھ لگ گئیں۔ میں انہیں واپس اپنے گھر پر لے آیا۔ جن لڑکوں سے اس فقیر نے میری بیٹیوں کا نکاح کروایا تھا وہ کرائے کے تھے۔ نکاح کے فوراً بعد طلاق دے کر پیسے لے کر چلے گئے۔ یہ ساری چال اس فقیر کی چلی ہوئی تھی۔ وہ مجبور اور بے بس لوگوں کو ایسی ہی اپنی کرامات کا کہہ کر لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور مجھ جیسے مشکلات میں گھرے لوگ ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ مجھے بھی شاید اللہ پر کامل بھروسہ نہیں تھا، اسی لیے میں نے اپنی مجبوری کے وقت دوسری راہ اختیار کر لی اور سمجھا کہ اس فقیر کی کرامات سے سب کچھ ہوگا۔ حالانکہ میں ہمیشہ یہی درس دیا کرتا تھا کہ اللہ سے ہوتا ہے اور غیر اللہ سے نہیں ہوتا، لیکن میں نے شاید یہ الفاظ دل کے یقین کے ساتھ ادا نہیں کیے تھے، اسی لیے مجھے یہ سزا ملی۔ میرے ساتھ ہوئی زیادتی کے پیش نظر مفتی صاحب نے مدرسے کے حافظ لڑکوں کی شادی میری بچیوں سے کروا دی۔ میری بچیاں امیر گھروں میں تو نہیں گئیں، لیکن نیک لوگوں کا نصیب بن گئیں۔ مفتی صاحب کہنے لگے کہ میں تو آپ سے آپ کی بچیوں کی رشتوں کی بات کرنا ہی چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی آپ فقیر کی باتوں میں آ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ مشکل کے بعد اللہ نے آسانی ضرور رکھی ہے جو انسان کو مل کر رہتی ہے، لیکن انسان اپنی جلد بازی سے نقصان اٹھا لیتا ہے، جیسا کہ میں نے کیا۔